بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عورت آزادی مارچ سے متعلق کچھ باتیں تو ہم گزشتہ کئی سالوں سے کہتے آ رہے ہیں کہ ان کے مقاصد عورتوں کے حقوق کا تحفظ اور عورتوں کی آزادی نہیں ہے، بلکہ پس پردہ ان کے مقاصد کچھ اور ہیں، اور وہ مقاصد یہ ہیں کہ اس ہماری قوم میں اور نسل نو میں فحاشی، عریانی اور بے حیائی کو عام کیا جائے اور ہم جنس پرستی کو فروغ دیا جائے۔ گزشتہ کل اسلام آباد میں ہونے والا مارچ ہمارے ان مقاصد کی کھل کر تائید کرتا ہے کہ وہ اپنے مقاصد میں جو پہلے پس پردہ رکھا کرتے تھے اب وہ مقاصد کھل کر سامنے آ چکے ہیں۔ چنانچہ کل کے آپ کو پورے آزادی مارچ میں کہیں بھی کوئی پاکستانی پرچم نظر نہیں آئے گا۔ ہاں، اگر آپ کو پرچم نظر آئیں گے تو وہاں پر LGBT کی تنظیم کے پرچم نظر آئیں گے، جو ایک غیر ملکی تنظیم ہے اور جس تنظیم کا بنیادی مقصد فحاشی، عریانی اور ہم جنس پرستی کو فروغ دینا ہے۔ کیا اب اس کے بعد کسی شک اور شبے کی گنجائش باقی ہے کہ یہ عورت آزادی مارچ یہ بیرونی فنڈنگ پہ چلنے والا ہے؟ یہ عورت مارچ اس کے پیچھے مقاصد کچھ اور ہیں اور یہ ایک غیر ملکی تنظیم کا مکمل ایجنڈا ہے، اور یہ اپنے مشن میں اس حد تک کامیاب ہو چکے ہیں کہ ہمارے نوجوان نسل، ہمارے نوجوان بچے اور بچیاں اس ہم جنس پرستی کو، اس فحاشی اور عریانی کو برا تک نہیں سمجھ رہے، بلکہ اب انہیں یہ کوئی برائی نہیں لگتی، بلکہ وہ یہ کہنے کے لیے تیار ہو چکے ہیں کہ ہر ایک انسان معاشرے میں اس کی مرضی ہے، وہ جو چاہے کرے وہ کر سکتا ہے۔ آئیے ان کی گفتگو سنیے۔ مجھے نہیں لگتا کہ ہوموسیکشوالٹی ایک برائی ہے، اور مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہ زمانے کے لیے برا ہے۔ مجھے لگتا ہے میسوجنی بری ہے، مجھے لگتا ہے عورتوں کے اوپر تشدد بری ہے، مجھے لگتا ہے دو مردوں کا پیار کرنا بالکل برا نہیں ہے۔ کیا پاکستان میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہومو سیکشولیٹی جو ہے اس کو لیگلائز کرنا چاہیے؟ لیگلائز کر دینا چاہیے۔ ہم لوگ 21 سینچری میں رہتے ہیں۔ دیکھیے، لڑکی سے لڑکا لڑکے سے پیار کر سکتا ہے۔ دیکھیے، اب یہ بچے اور بچیاں خود اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں کہ ہم جنس پرستی کو کوئی معیوب چیز نہیں سمجھتے، برائی نہیں سمجھتے، اور اسی طرح اب یہ جو جتنی بھی ہم جنس پرستی ہے اس کو ریگولائز کرنا چاہیے، اس کو قانونی شکل دینی چاہیے۔ کیا ہمیں نہیں معلوم کہ یہ ہم جنس پرستی کا آغاز قوم لوط سے ہوا تھا، اور قوم لوط نے جب اپنی قوم کے ساتھ یہ شروع کیا تھا تو کیا اس کا انجام ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو بھیجا اور انہوں نے پیغمبر کی بات نہیں مانی اور اپنی اس ہم جنس پرستی کی بیماری میں مبتلا رہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بستیوں کو الٹ دیا تھا۔ کیا ہم نہیں جانتے کہ ہم جنس پرستی اسلام میں جائز ہے کہ نہیں؟ اسلام میں اس کا تصور کیا ہے؟ قرآن نے اس کا کیا تصور دیا ہے؟ کیا ہم نے کبھی قرآن پڑھا نہیں ہے؟ قوم لوط کون تھی؟ قوم لوط کا جرم کیا تھا؟ قوم لوط کا جرم یہی تھا کہ وہ اپنی خواہشات مردوں کے ذریعے پوری کیا کرتے تھے، وہ نکاح نہیں کرتے تھے، اور پھر جب سیدنا لوط علیہ السلام کے سمجھانے پر بھی انہوں نے اپنی اس حرکت کو نہ چھوڑا اور وہ اپنے اس جرم سے باز نہ آئے، تو پھر وہ عذاب آیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بستیوں کو تہ و بالا کر دیا تھا کہ ان کی بستیاں اوپر لے کر جا کر دوبارہ زمین پہ پٹخ دو، اور پھر ان پہ پتھروں کی بارش کی گئی۔ کیا ہم اللہ کے عذاب کو دعوت دینا چاہتے ہیں؟ ہم مسلمان ہو کر یہ کیسے تصور کر سکتے ہیں کہ ہم جنس پرستی، مردوں کا آپس میں تعلق، دوستی، محبت، یہ ناجائز رشتہ جائز ہے، یہ کوئی برائی نہیں ہے؟ یہ جو سوچ پیدا کی گئی ہے یہ اسی آزادی مارچ کا نتیجہ ہے۔ لیکن اب معاملہ اس سے بھی آگے بڑھ چکا ہے۔ یہ بات تو ہم کئی سالوں سے کہتے آ رہے ہیں، یہ کچھ تو کئی سالوں سے ہو رہا ہے، لیکن اب معاملہ اس سے آگے بڑھ چکا ہے، اور اب اس سال کل گزشتہ اسلام آباد میں ہونے والے مارچ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی گئی، گستاخی کی گئی،
اولن تو اس سٹیج پر اس ملک کا پرچم موجود ہے جس نے گزشتہ کچھ عرصہ پہلے میرے نبی کی شان میں توہین کی تھی۔ ہم آخر سوال تو کر سکتے ہیں کہ ایک اسلام آباد میں ہونے والا مارچ، اسلامی ریاست کے قلعے میں ہونے والا مارچ، اس میں فرانس کے جھنڈے کا کام کیا ہے؟ اس میں فرانس کا جھنڈا موجود کیوں ہے؟ کیا یہ وہی فرانس نہیں ہے جس نے کچھ عرصہ پہلے ہمارے نبی کی شان میں توہین کی، گستاخی کی؟ اور پھر اس کے بعد ایسے پوسٹر موجود ہیں جن میں نبی علیہ السلام کی اور اماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی توہین کی گئی، گستاخی کی گئی۔ یہ کفار ہم سے یہ ہمارا آخری سہارا چھیننا چاہتے ہیں۔ ہمارا آخری سہارا حضور کی ذات اقدس ہے، ہمارے ایمان کا سرمایہ ہے، ہمارے ایمان کی بنیاد ہے۔ کیا کوئی ایک مسلمان تصور کر سکتا ہے حضور کی شان اقدس میں ایک معمولی سا جملہ بھی سنے؟ میرا تو سوال ان اپنے نوجوان مسلمانوں سے ہے، چاہے وہ بچے ہوں بچیاں ہوں، جو اس مارچ میں موجود تھے۔ ہم کون سے حقوق کا تحفظ چاہتے ہیں؟ ہم کون سی آزادی چاہتے ہیں؟ کیا ہم اپنا دین چھوڑ کر کوئی آزادی چاہتے ہیں؟ کیا ہم اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے حضور کی ذات اقدس پہ، حضور کی شان پہ کمپرومائز کرنا چاہتے ہیں؟ خدا را اپنی اس نوجوان نسل کا ایمان بچائیے۔ یہ آپ کی اس نسل کا ایمان چھیننا چاہتے ہیں، حضور کی محبت ہمارے دلوں سے نکالنا چاہتے ہیں۔ ہمارے پاس آخری سہارا وہی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ کیا یہ جو ہمارے مسلمان بچے اور بچیاں آزادی مارچ میں موجود تھے، کیا ان کو نہیں معلوم کہ فرانس نے حضور کی توہین کی، گستاخی کی، اور آج اسی مارچ میں اس کے پرچم موجود ہیں، اس کے پرچم لہرائے جا رہے ہیں؟ اب تو ہمیں سمجھ آ جانی چاہیے کہ ان مارچز کا مقصد آپ کے حقوق کا تحفظ نہیں ہے، آپ کی آزادی نہیں ہے۔ ہاں آزادی ہے، آپ کے دین سے یہ آپ کو آزاد کرنا چاہتے ہیں، حضور کی محبت سے آپ کو آزاد کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ کو دین سے آزادی چاہیے، حضور کی غلامی سے آپ کو اگر آزادی چاہیے، پھر آپ جائیے۔ لیکن کوئی مسلمان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا کہ وہ دین سے آزادی یا حضور کی غلامی سے آزادی اختیار کرے، تو پھر یہ آزادی مارچ میرے اور آپ کے حقوق کی نمائندہ نہیں ہے۔ ان کا مقصد، ان کا ایجنڈا کچھ اور ہے۔ تو اس لیے اب تو بیدار ہو جائیے اور ان آزادی مارچ کی حقیقت سے واقف ہو کر اس پوری قوم کو، اس نوجوان نسل کو آگاہ کیجیے، بتلائیے، بیدار کیجیے، اور خدا را ان کا ایمان بچا لیجیے۔ وگرنہ فکری طور پہ جو الحاد آتا جا رہا ہے، جو الحاد اور ارتداد پھیل رہا ہے کہ ہم جنس پرستی جو قرآن میں نص قطعی سے ثابت ہے کہ حرام ہے، ہم اس کو جائز سمجھنے لگے ہیں، اس سے بڑھ کر کفر کیا ہوگا، اس سے بڑھ کر ارتداد کیا ہوگا۔ اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس نسل نو کے ایمان کی فکر کریں، ایمان کی حفاظت کریں، اور اس تمام تر آزادی مارچ کی حقیقت اور اصلیت قوم کے سامنے لائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي